معزز سامعین، آج ہمارا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے اعجاز و کمالات کے حوالے سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ساری مخلوق میں سے بے مثل و بے مثال ہے۔ ساری خدائی میں سے کسی کا جسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک جیسا نہیں، بلکہ سارے ولیوں، قطبوں، غوثوں کی روحانیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک لطیف تر ہے۔ لہذا جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ، اطیب و اطہر، اکرم و اشہر، انور و اظہر ہے، تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے اعجاز و کمالات بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے ہر وقت ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ جہاں کی کوئی خوشبو اس خوشبو مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہر اللون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک انتہائی صاف اور شفاف تھا، کأن ارقہ اللؤلؤ، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا پسینہ مبارک جو ہے وہ اس طرح تھا جیسے کہ چمکدار موتی۔ اذا مشا تکفا، جب میرے آقا چلتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے۔ وما مسست دیباجۃ ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے بڑھ کر نرم کائنات میں ریشم کی کوئی قسم نہیں پائی، یعنی کہ دیباجہ کہتے ہیں موٹے ریشم کو، اور حریرہ کہتے ہیں باریک ریشم کو۔ گویا کہ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو میرے نبی کی ہتھیلیاں اتنی نرم ہیں، اتنی نرم ہے کہ کائنات کی نرم سے نرم چیز جس کو ہم ریشم کہتے ہیں وہ بھی میرے نبی کی ہتھیلیوں کی نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ولا شممت مسکن ولا عنبرا اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کی خوشبو سے بڑھ کر آج تک کائنات میں میں نے نہ کوئی کستوری سونگھی اور نہ ہی کوئی عنبر سونگھی۔ مطلب یہ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کی خوشبو سے بڑھ کر کائنات کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اور پیر میر علی شاہ نے کیا خوب کہا: مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہنمد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بچھا دیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ مبارک زیادہ آتا تھا، تو میں پسینہ مبارک جمع کرنا شروع کر دیتی۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے ام سلیم، کیا کرتی ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینہ مبارک کو ہم خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ خوشبو کائنات کی ہر خوشبو سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضرت ام سلیم فرما رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے ام سلیم، تو نے درست کہا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ کون سی؟ صلاۃ الاولیٰ، میں نے فجر کی نماز اپنے آقا کے پیچھے پڑھی۔ ثم خرج الی اہلہ، پھر میرے نبی
اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ وخرجت معه، اور میں بھی سرکار کے پیچھے ہو لیا، سرکار کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ فاستقبلہ ولدان، تو راستے میں بچوں نے استقبال کیا، راستے میں بچے مل گئے۔ فجعل یمسح خدی احدہم واحدا واحدا، تو میرے نبی علیہ السلام نے بچوں سے شفقت فرماتے ہوئے ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ مبارک کو پھیرا۔ فاما انا، جب میری باری آئی، فمسح خدیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو میری رخسار پر پھیرا۔ فوجدت لیدہ بردن اور ریحن کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، تو فرماتے ہیں کہ خود وہ صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے جب میرے رخسار پر اپنا شفقت والا اور نور والا اور خوشبو والا ہاتھ مبارک پھیرا تو مجھے فیل کیا ہوا، محسوس کیا ہوا۔ فرماتے ہیں فوجدت لیدہ، میں نے اپنے آقا کا ہاتھ اس طرح پایا، بردن اور ریحن، کہ آپ کا ہاتھ مبارک ٹھنڈا اور خوشبودار تھا۔ کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، میرے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اتنا ٹھنڈا اور خوشبو والا تھا کہ گویا کہ میرے آقا نے ابھی عطار کے صندوق میں سے، جو خوشبوؤں والا ڈبہ ہے، خوشبوؤں والا صندوق ہے، اس میں سے ابھی ابھی اپنے ہاتھ مبارک کو نکالا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے جسم پاک سے ہر وقت ایسی خوشبو مبارک نکلتی کہ ساری گلیاں معطر ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ جس گلی سے تازہ خوشبو آتی ادھر کو جاتے تو آپ علیہ السلام کی خوشبو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیتے۔ یا انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے پسینے مبارک کی خوشبو کی وجہ سے آپ کو پا لیتے۔ تو میرے نبی کے جسم کی خوشبو ایسی خوشبو ہے جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔ اس کی گواہی مختلف صحابہ کرام دے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا عتبہ صحابی رسول ہیں، تو ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ آپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو، لیکن جب ان کے شوہر سیدنا عتبہ گھر تشریف لاتے تو سب خوشبوئیں مات پڑ جاتی اور حضرت عتبہ کی خوشبو غالب رہتی۔ ایک دن 4 بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں، اے ہمارے آقا، کیا بات ہے، ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں، مگر آپ آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف آپ ہی کی خوشبو ہر طرف مہکتی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عتبہ نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی خوشبو لگائی ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھیں، تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیماری کی شکایت کی، تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عتبہ، کرتا اتار دے اور بیٹھ جا۔ فرماتے ہیں کہ میں کرتا اتار کر حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک پر پھونک ماری، پھر اس ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک سے مل کر میری پشت اور میرے پیٹ پر دونوں ہاتھ مبارک پھیر دیے، تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ یعنی کہ یہ خوشبو میری خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم نے نبی علیہ السلام کے اعجاز و کمالات میں سے ایک اعجاز بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کائنات کی تمام خوشبوئیں ماند پڑ جاتی تھیں۔ اپنے نبی علیہ السلام سے پیار کیجئے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ ہماری قبروں سے بھی خوشبو آ سکے، جیسا کہ صاحب دلائل الخیرات کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، جن کی قبر مراکش میں آج بھی اہل محبت کو عشق رسول کا پیغام دیتی ہے، اور یہ مقام انہیں نبی علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔